دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. میں صرف ایک چیز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کیا ہی اچھا ہوتا سیاستدان اچھی روایت قائم کرے. آپ کہتے بھی ہیں کہ میرے سب سے اچھے تعلقات ہیں. آپ ٹیلی فون کرتے چیف منسٹر پنجاب کو, آپ وفاق کے نمائندے ہیں, وہ پنجاب کے عوام کے نمائندے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے دفتر سے یہ بات ہوئی ہے, بقول آپ کے, میں شاید اس میں آپ کا شاید اس کو نہ تسلیم کروں ذاتی طور پہ, لیکن وہ میری اپنی رائے ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی طرف سے یہ لیک ہوئی ہے اور اس کا مقصد مجھے ڈیمیج کرنا ہے. شاید بہتر انداز میں چیف منسٹر پنجاب جو ہے نا خود انکوائری کر لیتے, اور آپ کے جو سیاسی تعلقات ہیں اور جو ایک کولیشن وہ بہتر انداز میں آگے چلی جاتی. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, یہ بھی ایک نقطہ ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ وکٹم تو میں ہوں نا وکٹم. ٹھیک. تو اگر اتنا بڑا پناہ ہوتا تو وہ فون کر کے کہتے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ آئینی سربراہ ہیں صوبے کے, اور اس طرح کی فضول قسم کی رپورٹ لیک ہوئی ہے ایک اخبار کو, اور میں دل کی گہرائیوں سے معذرت افسوس کر ویری سوری, اور میں خود اس کو پتہ کراؤں گا یہ کس نے حرکت کی ہے, اور میں پتہ کرا کے آپ کو رپورٹ دوں گا. یہ ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ میں فون کروں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, بڑی ذاتی ہوئی ہے, آپ مجھے بتائیں یہ کیوں میرے ساتھ ذاتی ہوئی ہے. میں اس طرح نہیں کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے, ایز گورنر آپ آئینی قانونی طور پر اسپیشل برانچ پنجاب کو, اس کے ہیڈ کو سمن کر سکتے ہیں فور بریفنگس؟ میں آئینی قانونی طور پر میں کر سکتا ہوں. میں چیف سیکرٹری کو کر سکتا ہوں, ہو از دی چیف پرنسپل آفیسر آف دی پروونس, اور میں ان کو کروں گا, پوچھوں گا, اور میں آئی جی کو بھی پوچھ سکتا ہوں, اور میں سب کو پوچھ سکتا ہوں. اچھا چلیں, یہاں تو آپ کی ذات انوالو ہوئی. مثال کے طور پر آپ چیف سیکرٹری صاحب کو اسپیشل برانچ کے ساتھ بلائیں, انہیں کہیں کہ یار ایک طرف تو آپ اتنے ایفیشینٹ ہو کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایک وفاقی وزیر اور میری حرکتیں اور میرے انڈر ورلڈ کے ساتھ تعلقات پوری تم نے ایک تفصیلات بتا دی. تو پلوان میں نظر آیا تھے 10 سے داتا دربار کون آیا سی گامے شاہ کو, تو یہ آپ نے ابھی تک ایسی کوئی بریفنگ کیوں نہیں لی ہے ایز گورنر؟ Isn't it your responsibility? You are also son of Lahore. آپ کا کربلا, گامے شاہ, آپ کا بھاٹی گیٹ, دیکھیں وہاں جو کچھ ہوا ہے, تو آپ نے یہ اختیارات ابھی تک کیوں نہیں استعمال کیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ اختیارات استعمال کیے ہیں, میں نے مثلا جب ان کا جو لا منسٹر تھا وہ دھندناتا پھر رہا تھا سپاہ صحابہ کے ساتھ, میں نے اس وقت ایک خط لکھا تھا, اور بڑے اچھے الفاظ میں اور ان دی لینگویج آف گورنمنٹ میں نے خط لکھا ٹو دا چیف منسٹر کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے, یہ جو ایک تنظیم ہے جن کا موقف ہے کہ اس ملک میں جو اہل تشیع ہے ان کو کافر ڈکلیئر کریں اور ان کے عبادت گاہوں پہ حملہ کریں اور فلانا کریں, ان لوگوں کے ساتھ اس طرح پھر کے آپ کیا پیغام دے رہے ہیں سارے پنجاب میں؟ آئی ریکویسٹ کہ آپ اس طرح کی ان کو روکیں, یہ انتشار پھیلے گا اور یہ غلط بات ہے. اور میں نے آئین کو بھی کوٹ کیا اور قانون کو بھی کوٹ کیا بڑے اچھے الفاظ میں. اس کے جواب میں اگر آپ کو خط دکھاؤں تو آپ یا ہنسیں گے یا روئیں گے, مجھے پتہ نہیں ہے. یعنی ایک پرسنل میرے پہ ذاتی اٹیک, میرے پہ فضول قسم کے الزامات, حکومت پہ الزامات, میں نے پڑھ کے اس کو پھاڑ کے میں نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. میں نے کہا یہ ری ایکشن ہے. اب جس دن میں نے بلایا اور ان سے پوچھا, یہاں وہاں طوفان نہ مچ گیا, اگر وہاں چیخیں نہ نکلنی شروع ہو جائیں, اگر وہاں, میں چاہتا ہوں ان کو چلائیں آرام سے جیسے بھی چلتے ہیں, ان کو جواب خود ہی جا کے دیں. وہ جو آپ نے دیکھیں گورنر صاحب, وہ جو آپ نے خط لکھا اور اس کا جواب جو بھی آیا آپ کے پاس, لیکن اس کے جواب میں محمد احمد لدھیانوی جو کہ اس تنظیم کا سربراہ ہے, اس نے تو 32 لوگوں کی ایک لسٹ جاری کر دی. اس نے کہا یہ الیکشن میں ہمارے سے ووٹ لیتے ہیں, جس میں 21 لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. پہلی بات وہ تو سپورٹ سب کی کرتے ہیں. آپ کے جلسے میں بھی بندہ بیٹھ گیا, اب آپ کے جلسے میں پنجاب گورنمنٹ نہیں بٹھا سکتی. آپ ایکسکیوز می میں ذرا لیٹ می بی ویری کلیئر. جو تصویر آپ کے لا منسٹر کی ہے پولیس جیپ میں پولیس گارڈز کے ساتھ لدھیانوی کے ساتھ پھرتے ہوئے الیکشن کیمپین کرنا, اور پھر لدھیانوی کا بعد میں الزام لگانا کہ اس نے مجھے ووٹ دیا, اس نے ووٹ دیا, یہ سب نانسنس ہے پہلی بات. اور اگر کوئی ووٹ بھی ڈالے تو ڈال سکتا ہے, اس کو روک سکتا ہے ووٹ ڈالنے. لدھیانوی اریسٹ کیوں نہیں کرتے آپ لدھیانوی کو؟ پہلے مجھے بات ختم کرنے دیں. دوسری بات,
یہ جو اسی گروپ کی سازش تھی کہ ایک بندہ کو میرے جلسے میں کھڑا کر دیا جس کی میں نے نہ شکل دیکھی نہ بات سنی, اور جس نے کہا کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جلسے میں کوئی کسی کو کھڑا کر دے؟ شہباز شریف کے جلسے میں کوئی کھڑا ہوگا؟ یہ جناب یہ انتخابی جلسہ ہے, میں آرگنائز نہیں کر رہا تھا, میرے ساتھ بڑے لوگ تھے, میں نے وہ لوگ نہیں جانتے تھے. اس نے کہا جی اس نے تو جھوٹ بولا ہے. آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر توقیر شاہ؟ اسٹیٹ سیکرٹری کو تو پکڑے نا, اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے کہا جی یہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہے, کہہ رہا ہے آپ کا ساتھ دے گا. میں نے تو سنی بھی نہیں بات, مجھے پتہ بھی نہیں ہے کون ہے, نہ میں اس کی شکل اس وقت دیکھی نہ کبھی بعد میں دیکھی ہے کون. مجھے صرف پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے کسی جلسے پہ ان کا ایک اور پلان ہے کہ کوئی سازش کریں گے سپاہ صحابہ کی. تو میں نے بندوں کہا آپ دیکھیں ذرا کہ کوئی سپاہ صحابہ کا جھنڈا سٹیج پہ نہ لانے کی کوشش کریں. میں نے یہ بات کی, مجھے کیا پتا تھا کہ یہ حرکت کرنے لگے. اس کے بعد انہوں نے ڈی جی پی آر کے بندے پکڑے, اس کی فوٹو کھنچوائی, اس کے کٹ بنایا سارا, اسے بیان دلوایا, اس کو وہیں پکڑا اسٹیج کے پیچھے. جب مجھے پتا ہم چلا گیا تھا وہاں سے, اور اس نے کہا میں ہیلی کاپٹر میں بھی آیا تھا میرے ساتھ. بالکل جو جھوٹ ہے, لیکن بہرحال وہ یہی حرکت تھی. تو جن لوگوں کا ذہن اس طرح چلتا ہے اور جن لوگوں کی اس طرح کی پلاننگ ہوتی ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ پتہ نہیں کیا ان کی تھنکنگ ہوتی ہے, لوگوں کا ذہن اس طرح کا ہو. آگے چلیں, پھر دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے, دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے مائکرو لیول پہ سر بلیم پاسنگ, پوائنٹ سکورنگ بالکل میرا مقصد نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ وفاق کے نمائندے ہیں, آپ خود کہتے ہیں آپ کا اختیار بھی ہے, آپ کی بھی پارٹی بہرحال مخلوط حکومت کا حصہ ہے. سر اسپیشل برانچ کو کیوں نہیں آپ لوگ پوچھتے کہ بھائی یہ کربلا گام شاہ کا بھی تو بتاؤ, یہ داتا دربار کا مجھے بتاؤ. ایک سٹینڈرڈ یہ جو قادیانیوں کی عبادت گاہ پہ حملہ ہوا, آخر اس کو آپ کہیں آپ کی جماعت کی مون مارکیٹ میں ہوا جی, کون سی جگہ ہے جو لاہور میں بچی ہوئی؟ کیوں نہیں آپ گڑی شو میں؟ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, میں کیا کہوں ان سے, ہی از دی ہوم منسٹر دا چیف, میں اس کو کیا کہوں؟ کس طرح ہوا ہے دیکھیں آپ اس میں تو نہیں ہے. وہ دیکھیں آپ 24 گھنٹے کام نہیں کرتے آپ کے سامنے. میں آپ یعنی دیکھیں کام کرنا, جب سے سیلاب آیا ہے وہ تو اترے ہی نہیں ہے وہاں سے سیلاب ہے, اور رحیم یار خان کے علاوہ تو لاہور نہیں آئے. ٹھیک ہے, لیکن میں بھی سیلاب ہوں, میں بھی کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. یہ میں کوئی تعریف نہیں, آپ کی بھی تعریف ہے. میں بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو لینے کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر جب میں کوئی ایشو اٹھاتا ہوں, میں بولتا ہوں تو زلزلہ آ جاتا ہے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی باتوں میں ان کو میں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دوں کہ چلو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات پہ میں نے بار بار تنقید کی ہے, اور میں نے ان کو خط بھی آفیشلی لکھا ہے کہ آپ یہ جو ادارے ہیں, یہ جو پارٹیاں ہیں, یہ جو انتہا پسند اور کالا دم پارٹیاں ہیں, ان کے ساتھ اپنے رابطے نہ رکھیں. ایک میری یہ بات ہے. دوسری بات, میں نے اس وقت بڑے اسٹرانگلی بات کی کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا جہاں انہوں نے کھڑے ہو کے سارے دنیا کے آگے بیان دیا تھا کہ جناب آپ طالبان ہم پہ حملہ نہ کریں, ہماری اور آپ کی ایک ہی سوچ ہے, اور آپ ہمیں معاف کریں, اور آپ نون لیگ پہ حملہ نہ کریں. یہ دو باتیں کہ میں نے لیگ کا نہیں کہا تھا میرے پاس پنجاب نہ پوری ٹیپ چلی ہے, پوری دیکھی ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ, انہوں نے ایک کوشچن وہاں پہ رکھا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں امریکہ کے خلاف ہیں, ہم بھی امریکہ کے خلاف ہیں, تو پھر اگر آپ امریکہ کے خلاف ہیں تو پنجاب کا کیا قصور ہے یہاں حملے کیوں؟ سوال یہ تھا. نہیں, میں ڈس ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا چلے, انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا آپ پنجاب کی پی ایم حکومت, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک الفاظ کیا کہ پی ایم ایل این حکومت پہ. تو میں یہ ٹیپ میرے پاس ہے. اچھا مشتاق, میں آپ کو لیکن اس بات آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں, آپ ماضی میں جا رہے ہیں, یہ ٹریویل. آگے کیا ہونا ہے؟ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں, اب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ ذاتی کر جی ماضی میں نہیں. میں ابھی یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ جس نہج پہ بات آ گئی, اب میں آپ سے بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں, پلیز برا نہ مانیے گا. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں, دیکھیے اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے, اگرچہ اس پہ بندے کو ہنسنا چاہیے, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ بہت پرانی بات ہے, کہا جاتا ہے جی امریکہ اللہ وہ تیسرے نام آرمی. اچھا, اور اس کے بعد ایک صاحب ہوتے تھے برائن ہنٹ, لاہور میں کونسلر رہے. میں نے کبھی اس کو سیریس نہیں لیا, کیونکہ جب وہ یہاں پہ آیا تھا بیچارہ تو وہ ہر ہفتے مجھے ملتا تھا, اینڈ ہی وڈ ٹرائی ٹو
and figure out कि what Pakistan is all about. But anyway, लोग कहते हैं कि उसकी पोस्टिंग हो गई थी तंजानिया, उन्हें स्पेशली वापस भेजा गया कि वो जो ओरिजिनल प्लान है कि PMLQ और PPP की मखलूत हुकूमत, क्योंकि नवाज शरीफ एंड हिज पार्टी दे आर प्रो तालिबान, और ये विस्पर कैंपेन आप जैसे वो कहते हैं कि मम्मी डैडी क्राउड जो है उसने अमेरिकनों के दिमाग में डाली हुई है, इसलिए अब मामला रुक जाएगा। उसमें रुकावटें डर नहीं थी, यही गुजरात की लोकल पॉलिटिक्स, थोड़ा सा उनकी भी जिद मुंह न सिलाई। अच्छा नुसरत साहब को क्वेश्चन आपने कर दिया, गवर्नर साहब जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि मजबूरी है एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे और गवर्नर पंजाब से इस सवाल का जवाब लेंगे और वहीं से शुरू करेंगे। हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।